یوم عرفہ کے متعلق دو چار باتیں سامنے آئی ہیں، ان کی وضاحت بھی سماعت فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے، اس دن کیا کرنا چاہیے، یوم عرفہ کس کو کہتے ہیں، کیا کام اس میں کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے مختصر چند باتیں ہیں۔ یوم عرفہ کا مطلب ہے جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ عرفہ کا دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ میدان عرفات میں تمام حاجی پہنچ جاتے ہیں، خطبہ حج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ یوم عرفہ کی فضیلت کے اندر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ کیا چاہتے ہیں میرے بندے؟ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے آنے والے، لباس بھی کون سا پہنا ہوا؟ 2 چادروں میں سارے حاجی لپٹے ہوئے ہیں، کفن کی ایک صورت سامنے نظر آ رہی ہے، دور دراز کا سفر بھی ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، رب کے سامنے رو رہے ہیں۔ اللہ اس حالت میں پوچھتے ہیں فرشتوں، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ جس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، پورے سال میں کسی دن اتنے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو اگر آزاد کرتا ہے تو سب سے زیادہ یوم عرفہ کو کرتا ہے۔ یہ یوم عرفہ کی فضیلت ہے، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، یہ وضاحت بھی فرما دی کہ جو حاجی وہاں پہنچ گئے ان کے لیے تو روزہ رکھنا منع ہے، جو وہاں پہنچ نہیں سکے اپنے اپنے علاقے میں ہیں، یوم عرفہ حاجی وہاں پہنچ گئے، اب لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس دن کا روزہ رکھ لیں۔ جو وہاں نہیں پہنچ سکے ان کو روزہ رکھنے کا حکم، وہ روزہ رکھیں تو کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ، وہ آدمی کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک گزرے ہوئے سال اور ایک آنے والے سال۔ گزرے ہوئے سال کے گناہ اور آنے والے آئندہ سال کے گناہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی معاف کر دیتا ہے ایک روزے کے بدلے میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ یہاں ایک اور بات بھی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ احباب کا یہ نظریہ ہے کہ یوم عرفہ کون سا دن ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں میدان عرفات میں تو 9 ذی الحجہ تاریخ 9 ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر 8 اس تاریخ ہوتی ہے چاند کی، تو لہٰذا ہمیں 8 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ رؤیت کے اعتبار سے یعنی چاند کو دیکھنے کے اعتبار سے ہی روزہ رکھا جائے گا، 9 تاریخ کا روزہ رکھا جائے گا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر یوم عرفہ کے دن ہی روزہ ہو پوری دنیا کے اندر، تو آپ مجھے یہ بتلائیں کہ جن علاقوں میں اس وقت رات ہوتی ہے وہ کس ٹائم روزہ رکھیں گے؟ مثلا امریکہ کے اندر رات ہوتی ہے اس وقت، تو وہ کس ٹائم روزہ رکھیں گے؟ اگر وقوف عرفہ کا ہی روزہ ہے، میدان عرفات میں جب حاجی ہیں اس وقت روزہ رکھنا ہے، تو جن علاقوں میں رات ہے وہ کس ٹائم روزہ رکھیں گے؟ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو وہ اس فضیلت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ سب سے بہترین اور راجح بات یہی ہے کہ رؤیت کے اعتبار سے، یعنی رؤیت کے اعتبار سے کیا مطلب کہ جب 9 تاریخ چاند کی ہوگی، جس علاقے میں جب 9 تاریخ ہوگی تو اس ٹائم روزہ رکھ لیا جائے گا، تو انشاءاللہ یہ عرفہ کا روزہ کہلائے گا، اور 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔